الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سنا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن تک اپنے ناخن اپنے بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتا، تو ایسے شخص کے لیے افضل و مستحب یہی ہے کہ ان دنوں میں بال و ناخن وغیرہ بالکل نہ کاٹے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو بالکل بھی نہ کاٹے۔ کیا ایسی صورت ہے کہ قربانی کی سنت پر عمل پیرا ہونے سے معذور مسلمان بھی اس کا ثواب پالے؟ جی ہاں، نسائی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا مجھے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو میری امت کے لیے عید بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے پاس منیہا کے علاوہ کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اسی کی قربانی کروں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن اور مونچھیں ترواشو اور موئے زیر ناف مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی قربانی کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں ان چیزوں کو کرنے سے بھی قربانی کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اوپر سنا تھا کہ منیہا اس سے کیا مراد ہے، کسے کہتے ہیں؟ منیہا اس جانور کو کہتے ہیں جو کسی نے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھانے کے لیے کچھ دنوں کی خاطر دوسرے کو دیا ہو۔ یہ چونکہ دوسرے کی امانت ہوتا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قربانی یعنی منیہا کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ اب قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ شرعی اعتبار سے قربانی کے جانور یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے اور نمبر 3 بکری۔ ان تینوں قسموں میں ان کی نوعیں بھی داخل ہیں، چنانچہ نر مادہ خصی و غیر خصی سب کا حکم یکساں ہے، یعنی ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس کو گائے کے ساتھ اور بھیڑ اور دمبا کو بکری کے ساتھ شمال کیا جائے گا، چنانچہ ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ قربانی کے جانور شریعت کی جانب سے مخصوص ہے، لہٰذا اگر ان دنوں میں کسی نے قربانی کی نیت سے خرگوش یا مرغی ذبح کی تو قربانی والا نہ کہلائے گا۔ اب جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ نمبر 1 اونٹ، اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 گائے، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اس سے کم بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3 بکری، اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ جانور اگر مقررہ عمر سے کم ہو تو قربانی نہ ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں کو اچھی خوراک کھلائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے اگر ان کی صحت اچھی ہے لیکن ان کو عمر میں یعنی کہ 1 سال کی بکری قربانی کے لیے کی جا سکتی ہے، اس سے کم نہیں۔ اگر زیادہ عمر کا ہو
تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہوا کہ دور سے دیکھنے میں وہ 1 سال بھر کا لگنے لگا تو اب اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف منیہا یعنی 1 سال کی بکری، صرف مسنہ یعنی 1 سال کی بکری، 2 سال کی گائے اور 5 سال کے اونٹ کی قربانی کرو۔ ہاں اگر تم کو دشوار ہو تو 6-7 ماہ کا دمبا یا مینڈا ذبح کر لو۔